ہم ہی کو قاتل کہے گی دنیا، ہمارا ہی قتل عام ہوگا. ہم ہی کو قاتل کہے گی دنیا، ہمارا ہی قتل عام ہوگا. ہم ہی کنویں کھودتے پھریں گے، ہم ہی پہ پانی حرام ہوگا. یہ جو سازشیں ہیں انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ ڈرنے والے لوگ بھی نہیں ہیں. میں تو اعلان اعلان دیش کی پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کر کے آپ کے حوالے سے بول کے آیا ہوں اور پورے ملک میں جا کے یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کبھی ایسا نہیں ہوگا، کبھی ایمان کا قرآن کا سودا نہیں ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کبھی ایسا نہیں ہوگا، کبھی ایمان کا قرآن کا سودا نہیں ہوگا. ہمیں تم قتل کر دو شوق سے منظور ہے، لیکن شریعت کے کسی مدے پہ سمجھوتا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. لیکن ایک بات میں یہاں کھڑا ہو کے کہنا چاہتا ہوں، مسلم پرسنل لا بورڈ کے تمام ذمہ داران بیٹھے ہیں، ہمارے تمام سیاسی ساتھی بیٹھے ہیں، کہ حکومتوں نے آپ کو پریشان کرنے کے لیے، آپ کو پامال کرنے کے لیے اپنے طریقے بدل دیے ہیں، اپنے ہتھیار بدل دیے ہیں، تو آپ کو بھی لڑائی کے طریقے بدلنے پڑیں گے. آپ کو اپنی لڑائی کے طریقے بدلنے پڑیں گے، آپ کو اپنی بھاشا بدلنی پڑے گی. میں بہت ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں رانچی میں کھڑا ہوں. یہ وہ سرزمین ہے جہاں تقریباً 3.5 سال مولانا ابوالکلام آزاد نے نظر بند رہ کر کے گزارا ہے. ان آب و ہواؤں میں، ان فضاؤں میں مولانا آزاد کی خوشبو ہے، یہاں ان کے احساس ہیں. میں اس لیے یہاں کھڑا ہو کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں. میں نے جب دیش کی پارلیمنٹ میں اپنی تقریر شروع کی تھی تو اس سمے بھی مولانا آزاد سے شروع کی تھی. میں نے کہا تھا کہ 1947 میں جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کر کے جب مولانا آزاد نے تقریر کی تھی اور یہ کہا تھا کہ کہاں جا رہے ہو، یہ ہے تمہارا ملک، یہاں تمہارے آباء و اجداد کی قبریں ہیں، تو لوگوں نے اپنے سروں کی گٹھڑیاں اتار کے رکھ دی تھیں. اور آج اسی جامع مسجد کی سیڑھیوں کے پاس سوئے ہوئے مولانا آزاد کو پھر ہمارے کئی ساتھی ہیں جنہوں نے اپنے اپنے طور پہ خود سے پٹیشن فائل کیا ہے. میں بھی پارلیمنٹ میں اور لڑنے کے بعد سپریم کورٹ میں بھی اس مدے پہ لڑ رہا ہوں، اور ہمیں سپریم کورٹ سے بہت امیدیں ہیں کہ وہ آئین کا پاس ضرور رکھیں گے. لیکن ہر لڑائی صرف پارلیمنٹ اور نیایالیوں تک ہی نہیں لڑی جاتی. اور میں نے تو پارلیمنٹ میں بھی چھاتی ٹھوک کے یہ بات کہی تھی کہ آج جو آپ کرشی قانون، آج جو آپ یہ وقف کا قانون لے کر کے آئے ہیں، اسی ٹھسک اور اسی ضد کے ساتھ آپ دیش کی پارلیمنٹ میں سی اے کا قانون بھی لائے تھے، اور آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم دوسرے ملکوں میں بسنے والے ہندو بھائیوں کو ہندوستان میں لا کر کے ان کو ناگرکتا دیں گے، ان کو سٹیزن شپ دیں گے. لیکن میں نے ان کی پول کھولتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ پچھلے 10 سال میں 2000 ہندو بھائی بھی آپ سے ناگرکتا مانگنے کے لیے نہیں آئے. اس کے الٹ 15 لاکھ ہندوستانیوں نے پچھلے 10 سال میں ہندوستان کی سٹیزن شپ چھوڑ دی، دوسرے ملکوں میں جا کر کے بس گئے. یہ انجام ہوا ہے اس قانون کا. ایسے ہی کرشی قانون لے کر کے آئے تھے، اس کے فائدے گنوائے تھے پورے ملک کو انہوں نے. لیکن آپ کو یاد ہوگا، میں سلام کروں گا اپنے دیش کے کسانوں کو کہ انہوں نے دلی کی سرحد پر آ کر کے اپنے تمبو گاڑ دیے، 700 کسان شہید ہو گئے، اور ایک دن مجبور ہو کر کے دیش کے پردھان منتری کو اپنے روندھے گلے کے ساتھ دیش سے کہنا پڑا کہ ہم کرشی قانون واپس لے رہے ہیں. یہ انجام ہوا اس قانون کا. تو آپ یہ مت سمجھیے کہ دیش کی پارلیمنٹ میں قانون انہوں نے پاس کر دیا تو اب آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے. نہیں، دیش کا آئین آپ کو طاقت دیتا ہے، آپ کو اجازت دیتا ہے، اور آپ سے کہتا ہے کہ اگر کوئی قانون عوام کے خلاف ہے تو اس پہ بات ہونی چاہیے، احتجاج ہونا چاہیے.
اور مجھے خوشی ہے کہ پورے ملک کا مسلمان احتجاج کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس لڑائی کو چھوڑیں گے نہیں، اس لڑائی کو لڑتے رہیں گے، کیونکہ ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ یہ ظلم سہنا نہیں ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے، کیونکہ اسی زمین میں جو خودداری بوئی ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے، میں آج راستے میں آ رہا تھا تو میں دلی کے جامع مسجد میں 1947 میں ان کا دیا گیا بھاشن، ان کی تقریر پڑھ رہا تھا، تو مجھے لگا کہ جب میں وہاں کھڑا ہوں گا تو میں دونوں کو کیسے ایک دوسرے سے کنیکٹ کروں۔ 1947 میں دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ مولانا آزاد کی تقریر، اور 3.5 سال یہاں نظر بند رہتے ہوئے انہوں نے جو سوچا، جو لکھا، شاید دونوں بہت ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتے ہیں۔ اور آج تو بارش بھی ہوئی ہے، انہوں نے اس وقت کہا تھا تقریر کرتے ہوئے کہ عزیزوں، اپنے دلوں کو مضبوط بناؤ، اپنے دلوں کو مضبوط بناؤ اور اپنے دماغوں میں سوچنے کی عادت ڈالو، پھر دیکھو یہ فیصلے تمہارے لیے کتنے فائدے مند ہوں گے۔ یہ دیکھو مسجد کے مینارے تم سے اچک اچک کر سوال کر رہے ہیں کہ تم نے اپنے تاریخ کے صفحات کو کہاں گم کر دیا ہے۔ ابھی کل کی ہی بات ہے کہ یہی جمنا کے کنارے تمہارے قافلوں نے وضو کیا تھا، اور آج تم ہو کہ یہاں رہتے ہوئے خوف محسوس کرتے ہو۔ عزیزوں، اپنے اندر ایک بنیادی تبدیلی پیدا کرو۔ تمہارا خوف بیجا ہے، مسلمان اور بزدلی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ سچے مسلمان کو کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی ہے، نہ کوئی خوف ڈرا سکتا ہے۔ چند انسانی چہروں کے غائب ہو جانے سے ڈرو مت۔ عزیزوں، تبدیلیوں کے ساتھ چلو، یہ نہ کہو کہ اس کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ تیار ہو جاؤ۔ ستارے ٹوٹ گئے ہیں لیکن سورج تو چمک رہا ہے، اس سے کرن مانگ لو اور ان اندھیری راہوں میں بچھا دو جہاں اجالوں کی سخت ضرورت ہے۔ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم حاکمانہ اقتدار کے مدرسے سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ حاصل کرو۔ میں کہتا ہوں کہ جو اجلے نقش و نگار تمہیں اس ہندوستان میں ماضی کی یادگار کے طور پر نظر آ رہے ہیں، انہیں تمہارا ہی قافلہ لایا تھا۔ انہیں بھلاؤ نہیں، انہیں چھوڑو نہیں، ان کے وارث بن کر رہو۔ سمجھ لو تم بھاگنے کے لیے تیار نہیں تو پھر کوئی طاقت تمہیں نہیں بھگا سکتی ہے۔ آؤ عہد کرو کہ یہ ملک ہمارا ہے، آؤ عہد کرو کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے لیے ہیں اور اس کی تقدیر کے بنیادی فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھورے رہیں گے۔ آج زلزلوں سے ڈرتے ہو، کبھی تم خود زلزلہ تھے۔ آج اندھیرے سے کانپتے ہو، کیا یاد نہیں رہا کہ تمہارا وجود خود میں ایک اجالا تھا؟ یہ بادلوں نے میلا پانی کیا برسایا کہ تم نے بھیگ جانے کے ڈر سے پائجامے اوپر چڑھا لیے؟ وہ تمہارے ہی اسلاف تھے جو سمندروں میں اتر گئے، پہاڑوں کی چھاتیوں کو رون ڈالا، آندھیاں آئیں تو ان سے کہہ دیا کہ تمہارا راستہ یہ نہیں ہے۔ یہ ایمان سے بھٹکنے کی بات ہے کہ شہنشاہوں کے گریبان سے کھیلنے والے آج خود اپنے گریبان سے کھیلنے لگے ہیں۔ عزیزوں، میرے پاس کوئی نیا نسخہ نہیں ہے، وہی 1400 برس پرانا نسخہ ہے، وہ نسخہ جس کو کائنات کا محسن لے کے آیا تھا۔ یہ وہ تقریر ہے جو 1947 میں جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے مولانا آزاد نے دی تھی۔ میں رانچی میں کھڑا تھا تو مجھے لگا کہ اسے دہرانا ضروری ہے۔ آپ ڈریے مت، ایک لڑائی پارلیمنٹ میں، ایک لڑائی عدالت میں، تو ایک لڑائی زمین پر۔ آپ کی عبادت گاہوں کے خلاف، آپ کی
درسگاہوں کے خلاف، آپ کے قبرستانوں کے خلاف کوئی ہاتھ بڑھتا ہے تو آگے بڑھ کر کے اس پنجے سے پنجا لڑاؤ اور کہو کہ ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اپنے پرکھوں کی، اپنے اجداد کی دان کی ہوئی زمینیں، وقف کی ہوئی زمینیں لوٹنے نہیں دیں گے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ پسماندہ کے حقوق کے لیے اس وقف میں الگ سے پراویدھان کرے گی۔ میں نے تو پارلیمنٹ میں بھی کہا تھا کہ بنکروں کے ادیوگ کو برباد کرنے والی یہ سرکار، چاہے وہ مالیگاؤں ہو، چاہے بھیونڈی ہو، چاہے اچل کرنجی ہو، چاہے بنارس ہو، چاہے مئو ہو، چاہے مبارک پور ہو، چاہے رانچی ہو، پورے ملک میں جو بنکروں کے ہاتھ میں کاروبار تھا کہ اپنے ہاتھوں کے ہنر سے وہ لوگوں کے جسموں کے لیے لباس بناتے تھے، اس پورے روزگار کو برباد کر دیا گیا۔ میں تو نریندر مودی جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بنکر جو ہیں یہ بھی تو پسماندہ سماج سے آتے ہیں، اگر آپ پسماندہ سماج کی بھلائی چاہتے ہیں تو جو ان کی سبسڈی تھی اس کو بحال کریے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ مسلم بہنوں کے حقوق کے لیے قانون لے کر کے آئے ہیں اور وقف میں آپ مسلم بہنوں کو حصہ دیں گے۔ نریندر مودی جی، ہمیں گجرات کی بیٹی بلقیس یاد ہے، جب آپ دلی کے لال قلعے پر کھڑے ہو کر کے 15 اگست کو اس دیش میں مہیلا سشکتی کرن پہ بھاشن دے رہے تھے تو اس کے محض 2.5 گھنٹے کے بعد آپ کے گرہ راجیہ گجرات میں نہ صرف بلقیس کے بلاತ್ಕಾری رہا کیے جا رہے تھے بلکہ ان کو آپ کی پارٹی کے نیتا مالائیں پہنا کے ان کا استقبال کر رہے تھے، اور آپ بات کرتے ہیں مسلم بہنوں کے حقوق کی۔ یہ کہانی کسی اور کو سنائیے گا نریندر مودی صاحب، ہم سمجھتے ہیں اس کھیل کو، ہماری نئی نسلیں سمجھتی ہیں اس کھیل کو۔ یہ لڑائی جاری رہنی چاہیے۔ رانچی والوں ایک بات یاد رکھنا کہ جب وقت پہ کوئی لڑائی لڑائی جاتی ہے تو جیت اس میں یقیناً ہماری ہوتی ہے۔ وقت کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا۔ جو اخبار صبح 5 روپے کا ایک بکتا